کہ خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، یہ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے واسطے عوام کو کچھ دو یار. بہت شکریہ. نہیں شکریہ ابھی نہیں، ابھی میں ایک اور بات کروں گا، لیکن مجھے تھوڑی سی بات کرنے دیں. میں بھی اپنا بخار نکال لوں. آج جمعہ ہے، بس سینٹ آج جمعہ ہے، میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا، شلوار کرتا میں بھی پہن کے آیا ہوں. لیکن میں صرف عوام کی مسائل کی جب بات ہوتی ہے تو پھر آپ جمعہ اور اتوار بتا دیتے ہیں. یہ جو اتنے حکمرانوں کے اوپر اتنے خرب روپے چڑھے ہوئے ہیں، اس کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ کیوں چڑھے ہیں. کیا بجلی کے بل نہ دینے والے وفاقی اداروں نے اپنے کسی محکمے کے خلاف کارروائی کی؟ نہیں کی. کرتے ہیں اور غریب عوام کے گھر میں اگر ایک مہینے کا بل نہیں دے تو بجلی کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لوڈ شیڈنگ ویڈنگ تو سارے ملک کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس پہ ریفرینڈم کرا لینا تو ہمارے منہ پہ لوگ کالک لگائیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. سارے ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور جناب مزے کی بات تو یہ، ہمارا اگر کوئی 10,000 کا بل آ جائے، ہم مہینے میں نہیں بل دیتے ہیں تو وہ فوراً کاٹ دیا جاتا ہے. اخبارات میں رپورٹ ہیں کہ سرکاری محکموں کے ذمے بجلی کے واجب الادا رقم 3.25 کھرب روپے تک پہنچ گئی ہے. گڈ گورننس. ایون وفاق میں وفاقی حکومت کے اداروں نے 1,26,31,00,00,000 روپے واجب الادا ہیں. ان سے تو لے لو یار، ہم سے. اس کے بعد جو ہے میری گزارش یہ ہوگی کہ استاد مسرور ہے، سینیٹر مسرور احسن صاحب، آپ نے بھی میرے خیال میں گیس پہ بات کرنی ہوگی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا. سب شور کرتے ہیں اور غریب عوام کے گھر میں اگر ایک مہینے کا بل نہیں دے تو بجلی کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لوڈ شیڈنگ ویڈنگ تو سارے ملک کا مسئلہ ہے. اگر آپ اس پہ ریفرینڈم کرا لینا تو ہمارے منہ پہ لوگ کالک لگائیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ کہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. سارے ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور جناب مزے کی بات تو یہ، ہمارا اگر کوئی 10,000 کا بل آ جائے، ہم مہینے میں نہیں بل دیتے ہیں تو وہ فوراً کاٹ دیا جاتا ہے. اخبارات میں رپورٹ ہیں کہ سرکاری محکموں کے ذمے بجلی کے واجب الادا رقم 3.25 کھرب روپے تک پہنچ گئی ہے. گڈ گورننس. ایون وفاق میں وفاقی حکومت کے اداروں نے 1,26,31,00,00,000 روپے واجب الادا ہیں. ان سے تو لے لو یار. ہم سے تو ہر چیز میں سیلز ٹیکس بھی کاٹ دیتے ہو، سرپلس چارج اور پتہ نہیں کون سا غریبوں سے لے لیتے ہو. لیکن یہ دیکھیں، گورننس اپنے گھر سے ہی اچھی چلے گی. پہلے آپ اپنے گھر کو اچھا کریں، پھر ساری چیزوں کو آگے کریں. آپ ورلڈ بینک کے اشارے پر سب کام کرتے ہیں. ورلڈ بینک ہی کہہ رہا ہے کہ طاقتور اشرافیہ. تو میں نے جب ایک دفعہ کہا تو وزیر موصوف کو برا لگا کہ آپ بھی تو ہیں حکمران طبقات میں، ہیں ہم آپ کے اتحادی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ چل رہے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے اتحادی کا کہ ہم غریبوں کا گلا گھونٹ کر اور اپنی بات کرتے رہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ سارے ملک میں جہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے، ان کو بجلی فراہم کی جائے. اور پھر اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں بجلی والے کہ عوام کو عوام سے لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر کا تو اسٹار کنزیومر ہے، وہ بل دے رہا ہے، اس کی پی ایم ٹی کو کچی آبادی میں ملا دیں گے، کہیں گے یہ لوگ بل نہیں دیتے، کنڈا لگاتے ہیں، آپ اب اس کی سزا بھگتو. بھائی تو ریاست کدھر ہے؟ ریاست کی طاقت کدھر ہے؟ ہم تو ریاست کی طاقت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور سارے معاملات کو سمجھتے ہوئے ہم یہاں بیٹھ کر اس سارے نظام کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جناب میری گزارش آپ کے توسط سے یہی ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ایون گیس، ابھی رمضان آ رہا ہے، اعلان ہوگا رمضان کا. یہ اعلانیہ ہے کہ افطار کے وقت اور سحری کے وقت، اور افطار اور سحری کے وقت گیس چلی جائے گی، بجلی بھی چلی جائے گی، یہ دیکھ لیجئے گا آپ. تو میری گزارش ہے
کہ خدا کے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے، یہ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اس کے واسطے عوام کو کچھ دو یار. بہت شکریہ. اب نہیں، شکریہ ابھی نہیں، ابھی میں ایک اور بات کروں گا، لیکن مجھے تھوڑی سی بات کرنے دے، میں بھی اپنا بخار نکال لوں. آج جمعہ ہے، بس سینٹ آج جمعہ ہے، میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا، شلوار کرتا میں بھی پہن کے آیا ہوں. جی. لیکن میں صرف عوام کی مسائل کی جب بات ہوتی ہے تو پھر آپ جمعہ اور اتوار بتا دیتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے، اب منسٹر صاحب تو چلے گئے، کیا جواب ہوگا؟ لیکن رانا صاحب محترم ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، بڑے تحمل سے سنتے ہیں اور جواب بھی تحمل سے دیتے ہیں. سیاسی آدمی، صحیح بات ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ذرا اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے، اور یہ جو اتنے حکمرانوں کے اوپر اتنے خرب روپے چڑھے ہوئے ہیں، اس کا بھی حساب لیا جائے کہ یہ کیوں چڑھے ہیں. کیا بجلی کے بل نہ دینے والے وفاقی اداروں نے اپنے کسی محکمے کے خلاف کارروائی کی؟ نہیں کی. تو ذرا پلیز. اور اس کے بعد ایک عوامی اہمیت کا، ہراسانی کا، ایک خاتون کا ایک مقدمہ آپ کے توسط سے پیش کروں گا کہ وفاقی یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی کے چانسلر صاحب وہ عورتوں کو ہراساں کرتے ہیں، اور ہراساں کرتے ہیں جب وہ کوئی اپنے مسئلے پر بات کرنے جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں ذرا سنیے کہ آفٹر 35 years women go through hormonal changes related to menstruation because of which their brain gets affected and they become crazy and create problem for others. جی. تو ذرا اس بات کو دیکھیں. صاحب، سینیٹر صاحب، پہلی بات جو آپ نے کی ہے بجلی اور گیس کی، 13 نومبر کو سینیٹر وقار مہدی صاحب اور آپ نے بات کی تھی تو ہم نے یہ کمیٹی کو ریفر کیا، تو آپ سے گزارش ہے کمیٹی میں جائیں. کمیٹی میں تو گزارش سنیے گا، یہ چونکہ آپ ہی کی ریکویسٹ پہ کمیٹی کو جا چکا ہے، تو میرے خیال میں جو سینیٹر وقار مہدی صاحب نے آج بھی بات کی ہے اور 13 نومبر کو بھی کی تھی، آپ دونوں دوستوں سے یہ گزارش ہے کمیٹی میں جائے. دوسرا جو آپ نے، میں اس میں ایک تھوڑا سی اصلاح کر دوں، آپ سوری سن لیجئے گا، آپ نے یہ کہا تھا کہ گیس کے سلسلے میں گیس کے سیکٹری کو کہا جائے. سب گزارش یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کمیٹی میں تشریف لے جائیے گا. اور اس کے علاوہ میری دوسری گزارش، آپ نے بڑا اہم ایشو کیا ہے، تو اس کو بھی میں کہتا ہوں کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ یہ بات کر لیجئے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. اب جو سینیٹر مشال اعظم صاحبہ جی. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب، میں اس ایوان کی توجہ 2 مسائل کی طرف آج لانا چاہتی ہوں. سب سے پہلی بات کہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ غیر قانونی طور پہ پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اہلیہ 16 اکتوبر کے بعد کسی سے نہیں ملی ہے، نہ ان کی فیملی کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے وکیلوں کی ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ان تک رسائی ہے. وہ اس ٹائم کمپلیٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. جرم ان کا صرف ایک ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے وفا نبھا رہی ہے اور پریشر قبول نہیں کر رہی، یزید کے آگے سر تسلیم غم نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مریم نواز کہتی ہے کہ میں پنجاب کی ماں ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ پنجاب کی سوتیلی ماں ہے.